نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ الحمدللہ میم ٹی وی کینیڈا کے رمضان ٹرانسمیشن کے 18ویں روز کے علمی مذاکرے کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ سوال جواب کا سلسلہ ہے۔ پوچھتے ہیں کچھ لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں، تو کیا جو 8 پڑھتے ہیں ان کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی؟ اور تراویح صرف رمضان ہی میں کیوں مخصوص ہے، بقیہ 11 مہینوں میں کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ رمضان میں صرف تراویح مخصوص اس لیے ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی رمضان ہی میں تراویح پڑھنا منقول ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ تراویح رمضان ہی میں پڑھی جاتی ہے، لہٰذا جو منقول ہے اسی کے مطابق اس پر عمل ہوتا ہے۔ اور 20 رکعت تراویح پر بھی ایک اور سوال کے جواب میں بھی اس کا تفصیلی جواب دیا جا چکا ہے گزشتہ مذاکرے میں، کہ 20 رکعت تراویح کا ثبوت کس طرح سے ملتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ادوار میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ 20 رکعت تراویح کا رواج ڈالا، اور بعد جماعت یہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ 20 رکعت کا رواج تو انہوں نے نیا نہیں ڈالا، جماعت کا رواج نیا ڈالا، کہ جماعت کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے تراویح شروع ہوئی۔ البتہ 20 رکعت تراویح تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا اس بات پر اجماع ہے کہ تراویح 20 رکعت ہی ادا ہوتی ہے۔ ایک اور اعتبار سے اگر دیکھیں تو تراویح یہ جمع ہے، اور اس کی واحد ہے ترویحۃ، ترویحہ کی جمع تراویح، اور ایک ترویحہ کے اندر 4 رکعت آتی ہیں، 2 اور 2 کر کے جب ہم پڑھتے ہیں تراویح، یہ 4 رکعت کا ایک ترویحہ کہلاتا ہے۔ اردو میں واحد اور جمع ہوتے ہیں، انگریزی میں سنگولر اور پلورل ہوتے ہیں، یعنی ایک اور ایک جب جمع ہو جائے، 2 ہو جائیں تو پھر یہ پلورل میں آتے ہیں، جمع میں آتے ہیں۔ عربی کا حساب ایسا ہے کہ عربی میں ایک ہوتا ہے واحد، پھر ہوتا ہے تثنیہ، اس کے بعد ما فوق الاثنین 2 سے زائد جو ہوتا ہے وہ جمع کہلاتا ہے۔ تو لغت کے اعتبار سے بھی دیکھیں تو ترویحہ واحد، ترویحتان یا ترویحتین تثنیہ، اور تراویح کم سے کم 3 ترویحہ، یعنی 12 رکعت سے کم تعداد کے اوپر تو لفظ تراویح کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہ لغوی اعتبار سے بھی جو 8 رکعت پڑھتے ہیں وہ درست نہیں ہے، اور شرعی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ باقی راہوں کے ذمے رہتا ہے، بالکل ان کے ذمے 12 رکعت تراویح پڑھنا باقی رہتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ کل کے مذاکرے میں آپ نے مسئلہ بتایا کہ مرد حضرات مسجد سے متصل فنائے مسجد میں اگر غسل خانہ ہو تو گرمی سے بچنے کے لیے غسل خانے میں جا کر غسل کر سکتے ہیں، تو کیا خواتین کے لیے بھی یہ اجازت ہے کہ وہ مسجد بیت جہاں وہ اعتکاف کر رہی ہیں جس کمرے میں، وہاں سے نکل کر گرمی سے بچنے کے لیے غسل کر لیں؟ جی نہیں، خواتین کے لیے ایسی اجازت بالکل نہیں ہے، اور جو مرد حضرات کے لیے بھی کہا، میں نے یہی بات عرض کی کہ کوشش یہی کریں کہ غسل نہ کریں جب تک کہ لازم نہ ہو۔ کریں گے اگر متصل فنائے مسجد میں ہی اگر غسل خانہ موجود ہے اور وہاں جا کے غسل کر سکتا ہے جب تک اس پہ لازم نہ ہوا، تو اعتکاف اس صورت میں نہیں ٹوٹے گا۔ احتیاط یہی کہ نہ کرے۔ اور خواتین کے لیے اجازت ہی نہیں ہے، اگرچہ اسی کمرے کے ساتھ اٹیچ باتھ کے اندر، اس کے کمرے کے ساتھ ہی اٹیچ ہو باتھ روم کے، جہاں وہ غسل کر سکتی ہے، جب تک اس پر لازم نہ ہو وہ اگر غسل کرے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ بعض مساجد میں نابالغ حفاظ کو تراویح کا امام بنا دیا جاتا ہے، تو ان کی ابتدا میں بالغ نمازوں کی نماز کا حکم کیا ہوگا؟ تراویح ان کی ہوگی؟ نابالغ کے پیچھے بالغ کی نماز نہیں ہوتی۔ نابالغ صرف نابالغ بچوں کا ہی امام بن سکتا ہے۔ اگر بالغ حضرات کی اگر اس نے امامت کی تو ان افراد کی طرف سے نہ کوئی نماز فرض ادا ہوگی اور نہ ہی نماز تراویح ادا ہوگی، انہیں اپنی نماز لوٹانی پڑے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ خاتون اعتکاف کرنا چاہے لیکن اسے معلوم ہے کہ آخری عشرے میں اس کو حیض آئے گا، تو کیا وہ پیریڈ روکنے والی گولیاں استعمال کر سکتی ہے؟ شرعاً تو جائز ہے کہ اگر وہ گولیاں ٹیبلٹس وغیرہ استعمال کرتی ہے اور اپنے پیریڈز روک لیتی ہے اور اس طرح سے وہ اعتکاف کر لیتی ہے، کیونکہ دوران اعتکاف اگر اسے پیریڈز آ گئے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اور روزہ اس وقت اس کو منع ہو جاتا ہے، بعد رمضان وہ اس کی قضا کر سکتی ہے۔ تو
پیریڈ روکنے کے لیے اگر وہ چاہتی ہے کہ میں اعتکاف کر لوں اور پیریڈ روکنے کے لیے گولیوں کا استعمال کر لوں تاکہ پیریڈز نہ آئے اور میرا اعتکاف خیر و خوبی کے ساتھ مکمل ہو جائے، تو شریعت تو اس کو نہیں روکتی، البتہ صحت کے اعتبار سے وہ دیکھ لے کہ کہیں یہ گولیاں استعمال کرنا اس کے صحت کے لیے مضر نہ ہو۔ اگر ایسا ہو تو ویسے بھی خواتین پر اعتکاف لازم نہیں ہوتا، ایسی صورت میں اپنی صحت کا خیال رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ پوچھتے ہیں کہ روزہ افطار کرنے کی دعا کب پڑھنی چاہیے؟ روزہ افطار کرنے کی دعا بہتر تو یہ ہے کہ ایک لقمہ کم از کم کھانے کے بعد پڑھیں۔ جیسے پہلے افطار کا وقت ہو گیا، افطار کرنا چاہتا ہے تو اب کھانا کھانے کی جو دعا ہوتی ہے پہلے وہ پڑھ لے، پھر ایک لقمہ کھا لے، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھے، کیونکہ اس کے اندر بھی یہی ذکر ہے کہ وَلَكَ سُمْتُ، تیرے لیے میں نے روزہ رکھا، وَبِرِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے میں نے اس کا افطار کیا۔ تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، تو افطار کر لینے کے بعد یہ دعا پڑھنا بہتر ہے۔ پھر پہلے بھی اگر کسی نے پڑھ لی تو کوئی ناجائز عمل نہیں ہو جائے گا۔ البتہ ایک پہلے بھی سوال میں نے بات عرض کی تھی، ضمناً یہاں پہ بھی میں یہ بات آپ کو حصول برکت کے لیے اور حصول ثواب کے لیے میں عرض کر دوں کہ ثواب کی حصول کے لیے کوشش یہ کرے کہ جیسے ہی افطار کا ایک لقمہ کھا لیں، اگلے دن کے روزے کی نیت وہیں سے کر لیں۔ اس سے یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ مزید کھا پی نہیں سکتے، کھا پی آپ سکتے ہیں جب تک صبح صادق نہ ہو جائے، لیکن ابھی سے نیت زبان سے ادا کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی سے آپ کے ثواب کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے اور زکوٰۃ کے پیسوں سے کوئی چیز کس کو دے سکتے ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف جہاں پیسہ خرچ کیا جا سکتا ہے، قرآن مجید میں ان کا ذکر موجود ہے۔ وہ 8 مصارف ہیں، 8 طرح کے لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ان میں سے ایک مصرف المؤلفۃ قلوبہم، یعنی جن کے دلوں کو اسلام کی طرف الفت دینا مقصود تھا۔ یہ اسلام کے غلبے سے پہلے کی حد تک تھا، جب اسلام غالب ہو گیا تو یہ مصرف ساقط ہو گیا۔ تو اب 7 مصرف ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، جس کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے۔ تفصیل کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ بہار شریعت کے 5واں حصہ کا مطالعہ آپ ضرور کریں، اس میں ان مصارف کا ذکر بھی ہے اور مزید معلومات بھی آپ کو اس میں حاصل ہوگی۔ اور جو فرمایا کہ کس کو دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کے پیسوں کے جو ہے وہ جو چیز ہے، کیا کیا چیزیں دے سکتے ہیں۔ مزید یہ چیز یاد رکھیں کہ ہر وہ چیز جو مال کی ڈیفینیشن میں آئے وہ بطور زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب اس میں کیش بھی ہے، راشن اناج وغیرہ بھی دے سکتے ہیں، کسی کو کوئی اور چیز کی ضرورت ہے، مثال کے طور پر فرنیچر ہے، کراکری ہے، اور بھی کوئی ایسی چیز ہے جو مالیت رکھتی ہے، جس کو مال کی ڈیفینیشن میں لا سکتے ہیں، جس کو بیچنا خریدنا شرعاً جائز ہوتا ہے، اس چیز کے ذریعے زکوٰۃ بھی ادا ہو سکتی ہے۔ کسی کو فرنیچر کی ضرورت ہے، آپ فرنیچر خرید کر اس کو فرنیچر دے دیں گے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اسی طرح دیگر اشیاء جو اس کی ضرورت میں ہوں۔ واللہ تعالی اعلم۔ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی نمازی التحیات میں بیٹھے اور التحیات کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تھوڑی سورہ فاتحہ پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ اگر سہون یعنی بھولے سے اس نے ایسا کیا ہے التحیات میں بیٹھ کر تو اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا، اور اگر قصدن کیا ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اسکرین پر موجود ای میل ایڈریس اور واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے سوال کو جلد از جلد اس سیگمنٹ میں شامل کریں۔ کل انشاءاللہ 19ویں روز کے علم مذاکرے میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے اپنے اس میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔